السلام عليكم. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. الحمد لله الذي هدى الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. میری رسالت کے پروانوں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب کعبہ کا بے پناہ احسان کہ اس نے پھر ایک بار ہمیں کلام مجید کے پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کی اس مقدس محفل میں اپنی توفیق سے جمع فرمایا اور کلام پاک کو سمجھنے اور اس کے مفہوم اور مفاہیم کو سمجھنے کی اس محفل میں رب تبارک و تعالی نے ہمیں جوڑے رکھا۔ ہم سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں کلام پاک کی جو آج مصحف میں موجود ہے اس اعتبار سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ کی، اور سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے گفتگو کرنے سے قبل ہم نے اس کے مضامین کی طرف گفتگو کی، نظر کی، اور ساتھ ہی ساتھ سورہ فاتحہ کی شروعات میں جو بسم اللہ ہے اس بسم اللہ پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق مختلف ابحاث سماعت کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہم جب حاضر ہوئے تھے تو غالباً ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ رحمان پر گفتگو کی، لفظ رحیم پر گفتگو کی، اور اسی طریقے سے رحمان کو رحیم پر مقدم کیوں رکھا گیا اس پر گفتگو کی۔ پھر اس کے بعد کیا بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے؟ کیا بسم اللہ ہر سورہ کا جز ہے؟ کیا بسم اللہ قرآن کی آیت ہے؟ بسم اللہ کب سے لکھا جانا شروع ہوا؟ اور پھر اس طریقے سے بسم اللہ کے پڑھنے نہ پڑھنے پر مذاہب اربعہ یعنی فقہ مالکی، حنبلی، شافعی اور حنفی میں کیا نظریہ ہے، اس تعلق سے ہم نے دیکھا تھا۔ یہی گفتگو ہماری اب آگے بڑھتی ہے، اور آج جس عنوان کو ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے نماز میں بسم اللہ پڑھنے کے متعلق مذاہب اربعہ۔ ابھی اس سے پہلے ہم نے جو گفتگو کی ہے وہ نماز کے باہر جو ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں اس تلاوت قرآن کے تعلق سے کیا بسم اللہ ہر سورے کا جز ہے؟ کیا بسم اللہ ہر سورے کا جز ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہے یا نہیں؟ دونوں سوال تھے، اور ہم نے الحمدللہ یہ دیکھا کہ احناف میں، مالکیہ میں اور شوافع میں اور حنبلیہ میں اس عنوان پر کیا اختلاف ہے، اور اختلاف پر ان کے پاس دلائل کیا ہے، اور ہم احناف اس کے تعلق سے کیا کہتے ہیں۔ اب آئیے نماز میں بسم اللہ پڑھنے کے تعلق سے سماعت کرتے ہیں۔ علامہ ابو بکر رازی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں
امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام ظفر، امام شافعی رحمہم اللہ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں اعوذ باللہ کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے۔ کیا فرماتے ہیں؟ امام محمد، امام ظفر، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، ان چاروں ائمہ جن میں سے تین احناف ہے اور ایک امام شافعی ہے، ان کا کہنا ہے کہ اعوذ باللہ کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے۔ اور اس میں اختلاف ہے کہ آیا ہر رکعت میں بسم اللہ پڑھی جائے یا نہیں پڑھی جائے، یعنی بسم اللہ پڑھنا یہ تو اتفاقی معاملہ ہے، لیکن کیا ہر رکعت میں پڑھی جائے یا نہیں پڑھی جائے اس میں اختلاف ہے۔ اسی طرح سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے یا نہیں پڑھی جائے، یہ بھی ایک اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ سے روایت کیا ہے کہ ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام یوسف کے نزدیک سورت سے پہلے دوبارہ بسم اللہ نہ پڑھیں، اور امام محمد اور امام حسن بن زیاد نے امام ابو حنیفہ سے یہ روایت کیا ہے کہ جب پہلی رکعت میں قرات سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی تو اب اس نماز میں سلام پھیرنے تک اس پر بسم اللہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، اور اگر اس نے ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ پڑھ لی تو مستحسن ہے۔ حسن بن زیاد نے کہا کہ اگر وہ مسبوق ہے، مسبوق یعنی جس کی پہلی رکعت چھوٹ گئی ہو نماز میں اور پھر امام کے پیچھے وہ شامل ہو جائے، ایسے شخص کو مسبوق کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر وہ مسبوق ہے تو اس کی پہلی رکعت میں اس پر بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ امام پہلی رکعت میں بسم اللہ پڑھ چکا ہے اور امام کی قرات اس کی قرات ہے، اس لیے جو بعد میں آنے والا ہے اس پر ضروری نہیں ہے۔ بہرکیف یہ ایک اختلاف ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بعض شاگردوں نے کہا کہ بسم اللہ صرف ایک رکعت میں، شروعات کی رکعت میں یعنی پہلی رکعت میں اگر پڑھ لی تو آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور امام اعظم سے ہی آپ کے کچھ دوسرے شاگردوں نے یہ روایت کیا کہ اگر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے اور ہر سورے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں تو یہ مستحسن ہے، اچھا عمل ہے۔ امام مالک بن انس یعنی کہ فقہ مالکیہ کے امام مالک بن انس نے یہ کہا ہے کہ فرض نماز میں بسم اللہ کو آہستہ پڑھیں، نہ بلند آواز سے، اور نفل میں اختیار ہے، یعنی امام مالک کے نزدیک نہ آہستہ پڑھنے کی اجازت ہے نہ بلند آواز سے پڑھنے کی اجازت ہے۔ ہاں فرماتے ہیں کہ اگر نفل نماز ہے تو پڑھ سکتے ہیں، اگر چاہے تو پڑھے اور اگر چاہے تو ترک کر دے، یعنی کہ جو نفلی نماز ہے اس میں چاہے تو پڑھے چاہے تو ترک کر دے۔ اور ہمارے نزدیک تمام نمازوں میں بسم اللہ پڑھیں، کیونکہ حضرت ام سلمہ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پڑھتے تھے، یعنی کہ جناب ابو ہریرہ اور ام سلمہ، ام المؤمنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اس طریقے سے پڑھنا شروع کرتے تھے۔ اور حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں صحابی رسول کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر ابن الخطاب، حضرت عثمان ابن عفان کی ابتدا میں نمازیں پڑھی ہیں، وہ پست آواز سے بسم اللہ پڑھتے تھے، اور بعض روایت میں ہے کہ وہ جہرن بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے۔ احکام القرآن میں یہ سارا واقعہ موجود ہے، یہ اقوال موجود ہے جو ہم نے امام محمد کے، امام ظفر کے، امام ابو یوسف کے، امام مالک کے سماعت فرمائی، یہ قول احکام القرآن میں علامہ ابو بکر رازی روایت فرماتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی عنہ کے نزدیک چونکہ ہر سورت کے اول میں بسم اللہ اور اس سورت کا جز ہے، اس لیے ان کے نزدیک ہر رکعت میں سورہ فاتحہ
اور سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ اور امام احمد کے نزدیک بسم اللہ صرف سورہ فاتحہ کا جز ہے، اس لیے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے گی اور سورت سے پہلے نہیں پڑھی جائے گی۔ تو یہ مکاتب فکر ہے، یعنی کہ 4 قول ہمارے سامنے آئے۔ ایک یہ امام شافعی کا قول، چونکہ امام شافعی ہر سورت کی شروعات میں بسم اللہ کو قرآن کا جز مانتے ہیں، تو ان کے نزدیک تو یہ پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے، کیونکہ اگر اس کو نہ پڑھا جائے تو امام شافعی کے نزدیک شروع سورہ میں اور سورہ فاتحہ میں تو نہ وہ سورہ مکمل ہوگی نہ وہ سورہ فاتحہ مکمل ہوگی، تو ان کے نزدیک پڑھنا ضروری ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل کا دوسرا قول یہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل سورہ فاتحہ کا تو جز مانتے تھے، دوسری صورتوں کا جز نہیں مانتے تھے، تو اس بنا پر وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ تو وہ ضرور پڑھیں گے حنبلی، اور آگے کی صورت میں یعنی جو سورہ ملائیں گے اس میں انہیں اختیار ہے۔ پھر رہے مالکیہ، مالکیہ کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے، نہ فرض میں سورہ فاتحہ سے پہلے نہ دوسرا جو سورہ ملاتے ہیں اس سے پہلے، یہ نہیں پڑھنا چاہیے، نفل میں اختیار ہے چاہے پڑھے یا نہ پڑھے۔ اور حنفیوں میں پڑھنا مسنون ہے، ہر سورے کے شروعات میں بھی پڑھنا مسنون ہے، سورہ فاتحہ کے شروعات میں بھی پڑھنا مسنون ہے، اگر چھوڑ دے گا تو کوئی کفارہ یا سجدہ سہو وغیرہ نہیں ہوگا، نماز اس کی درست ہوگی، پڑھنا مستحسن بتایا گیا ہے۔ تو یہ 4 مکاتب فکر کے 4 اقوال ہم نے سماعت کیے۔ علامہ ابو بکر رازی مزید لکھتے ہیں، ہمارے اصحاب یعنی احناف کے بارے میں فرماتے ہیں، ہمارے اصحاب یعنی احناف اور ثوری یعنی کہ علامہ سفیان ثوری نے یہ کہا ہے کہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آہستہ پڑھنا چاہیے۔ اب ایک ہوا پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، یہ گفتگو ہم نے سماعت کی۔ اب یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے کہ جب اگر پڑھیں نماز میں تو آہستہ پڑھیں یا پھر بلند آواز سے پڑھیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے احناف نے، سفیان ثوری نے، ان کا یہ ماننا ہے کہ بسم اللہ کیونکہ ہم پڑھتے ہیں تو پڑھنا ہے لیکن آہستہ پڑھنا ہے، اور امام شافعی نے کہا ہے کہ بسم اللہ کو نماز میں جہرن پڑھا جائے، یعنی کہ بلند آواز سے پڑھا جائے۔ یہ اختلاف اس وقت ہے جب امام نماز میں جہر قرات کرے، یعنی کہ یہ مسئلہ کب ہے؟ جب امام یعنی فجر کی نماز ہو، عشاء ہو، مغرب ہو، تو ان نمازوں میں امام چونکہ جہر قرات کرتا ہے تو جہرن پڑھی جائے یا نہیں پڑھی جائے، تو امام شافعی کے نزدیک کیا ہے کہ جہرن پڑھا جائے، اور احناف کے نزدیک یہ ہے کہ سرن پڑھا جائے، آہستہ پڑھا جائے۔ اس مسئلے میں صحابہ اکرام کا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اختلاف ہے۔ عمر بن زر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ ایک قول یہ ہے اس مسئلے میں۔ حماد نے ابراہیم سے روایت کیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ان کے اصحاب بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھتے تھے، جہر سے نہیں پڑھتے تھے، تو یہ دوسرا قول ہے۔ اور انس سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مغفل سے مروی ہے کہ اور امام مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابراہیم سے روایت کیا ہے کہ نماز میں بسم اللہ کو جہر سے پڑھنا بدعت ہے، یعنی کہ ایک قول یہ ہے کہ جہر سے پڑھنا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ امام ابو حنیفہ حضرت ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ نماز میں بسم اللہ کو جہر سے پڑھنا عرابیوں یعنی بدوؤں کا یعنی گاؤں کے دیہاتیوں کا طریقہ ہے۔ اسی طرح اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ ابو وائل بیان کرتے ہیں
کہ حضرت عمر اور حضرت علی نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہر سے نہ پڑھتے تھے، اعوذ باللہ کو نہ آمین کو، یعنی نہ آمین زور سے بولا کرتے تھے، نہ تعوذ زور سے پڑھا کرتے تھے، نہ تسمیہ زور سے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت انس اور حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن الخطاب، حضرت عثمان بن عفان نماز میں بسم اللہ کو آہستہ پڑھتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن مغفل جہر سے بسم اللہ پڑھنے کو بدعت کہتے تھے۔ جامع ترمذی میں یہ موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو اللہ اکبر اور آیت الحمدللہ رب العالمین کی قرأت سے شروع کرتے تھے اور سلام سے اختتام کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فرض نماز میں بسم اللہ کو جہرن نہیں پڑھا، نہ حضرت ابو بکر نے نہ عمر نے۔ تو یہ مختلف صحابہ اکرام سے مختلف اقوال ہم نے جمع کیے، اور احناف کی جو دلیل ہے کہ احناف آہستہ پڑھتے ہیں، تو یہ جناب انس سے مروی ہے، جناب عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، حضرت عبداللہ بن مغفل سے مروی ہے، اور انہوں نے پھر اس عمل کو حضرت عمر ابن الخطاب، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت مولا کائنات اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل بھی فرمایا ہے۔ اور ایک قول جہرن پڑھنے کا جو حضرت ابن عمر نے روایت کیا ہے، تو اس میں اختلاف ہے۔ علامہ ابو الحسن مرداوی حنبلی لکھتے ہیں، بسم اللہ کو نماز میں جہرن نہ پڑھا جائے، خواہ ہم اس کو سورہ فاتحہ کا جز کہیں یا نہ کہیں، یہی قول صحیح ہے۔ علامہ مرداوی حنبلی لکھتے ہیں یہ۔ مسجد نے اپنی شرح میں اس کی تصحیح کی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ ترک جہر کی روایت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، خواہ ہمارے نزدیک یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے۔ ابن حمدان، ابن تمیم، ابن جوزی، زرقشی وغیرہ نے اس کی تصریح کی ہے اور اس قول کو مقدم رکھا ہے، اور یہی جمہور کا موقف ہے۔ اب یہ ہم نے حنبلیوں کا موقف دیکھا کہ حنبلیوں کے نزدیک سورہ فاتحہ کا جز ہونے کے باوجود بھی بسم اللہ جہرن یعنی زور سے نہیں پڑھا جائے گا، اسے سرن ہی پڑھا جائے گا۔ اور یہ قول کس کس کا ہے؟ ابن حمدان کا، ابن تمیم کا، ابن جوزی اور زرقشی علیہ رحمت و رضوان کا یہ ہے۔ ابن حامد اور ابو الخطاب نے ایک روایت جہر کی بیان کی ہے، بشرط یہ کہ بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جز کہا جائے۔ ابن عقیل نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ مدینہ میں جہر کیا جائے، اور ایک قول یہ ہے کہ نفل میں جہر کیا جائے۔ شیخ تقی الدین کا مختار یہ ہے کہ بسم اللہ، اعوذ باللہ اور سورہ فاتحہ کو نماز جنازہ وغیرہ میں کبھی بھی جہر سے پڑھا جائے گا۔ یعنی کہ الانصاف میں علامہ مرداوی حنبلی کی یہ باتیں موجود ہیں۔ دو طرح کے قول حنبلیوں میں ملتے ہیں۔ حنبلیوں کے کچھ فقہا اسے آہستہ پڑھنے کی بات کرتے ہیں، اور حنبلیوں کے کچھ فقہا اسے جہرن پڑھنے کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن مختار قول اور راجح قول یہ ہے کہ حنبلی آہستہ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اب علامہ نووی شافعی علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ جہری نماز میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کی سورت سے پہلے بسم اللہ کو جہرن پڑھا جائے۔ شرح مسلم میں یہ بات فرماتے ہیں شافعی۔ اب بچے، ہم نے حنبلیوں کا مسلک دیکھ لیا، احناف کا مسلک دیکھ لیا، اور شافعی کا مسلک دیکھ لیا۔ اب مالکیوں کا مسلک۔ تو علامہ ابن رشد مالکی لکھتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرض نماز میں بسم اللہ پڑھنے سے منع کیا ہے، وہ جہری نماز ہو یا سری۔ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھیں
نہ اس کے بعد والی صورت سے پہلے اور نہ نفل نماز میں جائز کہا ہے۔ ہدایت المجتہد میں امام ابن رشد کا یہ قول موجود ہے۔ اب خلاصے کی طرف آتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک جہری نماز میں سورہ فاتحہ اور بعد کی صورت سے پہلے بسم اللہ کو جہرن پڑھا جائے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک جہری نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کو آہستہ سے پڑھا جائے، اور امام مالک کے نزدیک فرض نماز میں مطلقاً بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ اب یہ ہو گیا ایک ٹاپک۔ اب آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احکام شریعہ اور مسائل کے تعلق سے ہم باتیں سماعت فرماتے ہیں۔ ہم نے چاروں آئمہ کا مسلک دیکھ لیا کہ بسم اللہ پڑھنے کے تعلق سے نماز میں کیا اختیار کیا ہے۔ اب آئیے بسم اللہ کے شرعی احکامات دیکھتے ہیں۔ علامہ سید احمد طحطاوی علیہ رحمت و رضوان بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احکام شریعہ کے بیان میں لکھتے ہیں، نمبر 1، کب کب پڑھا جائے گا اسے؟ ذبح کرتے وقت، شکار کی طرف تیر پھینکتے وقت اور شکاری کتا چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ اب یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ کون بیان فرمائے؟ علامہ سید احمد طحطاوی فرماتے ہیں، بحر الرائق میں لکھا ہے کہ بسم اللہ کہنا ضروری نہیں ہے، صرف اللہ کا نام لینا شرط ہے، اور بعض کتابوں میں ہے الرحمن الرحیم نہیں کہیں گے، صرف بسم اللہ کہیں گے، کیونکہ ذبح کے وقت رحمت کا ذکر مناسب نہیں۔ تو یہ کون کہتے ہیں؟ بحر الرائق میں لکھا ہے کہ پورا بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ بسم اللہ بول کر جو تیر ہے یہ چلا دیں گے، بسم اللہ بول کر شکاری کتا چھوڑ دیں گے، اور ذبح کے وقت یہ معاملہ مشہور ہے کہ جب ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے ہم ذبح کرتے ہیں۔ کنیا میں لکھا ہے کہ ہر رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا واجب ہے، اور اس کے ترک سے سجدہ سہو کرنا لازم ہے۔ کنیا میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ سنت ہے۔ فرماتے ہیں کہ کنیا کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے چھوڑنے پر سجدہ سہو لازم آتا ہے، لیکن ہم نے اوپر کی بحث سے یہ پتہ لگایا اور ہمیں یہ معلوم پڑا کہ فقہا کا اس میں اجماع ہے کہ اس کے ترک پر سجدہ سہو واجب نہیں آتا۔ وضو کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، استنجا سے پہلے اور بعد میں، لیکن حالت استنجا اور محل نجاست میں نہ پڑھیں۔ یعنی کہ استنجا جانے سے پہلے یعنی کہ بیت الخلاء جانے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ لیں، اور جب بیت الخلاء سے باہر نکل جائیں تو بسم اللہ پڑھ کے آگے کی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھنا بھول کھانے کے وقت، اگر وضو کے وقت شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو دوران وضو جب بھی یاد آئے بسم اللہ پڑھ لے۔ وضو کے اول میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے اور درمیان میں پڑھنا مستحب ہے۔ اب وضو ہم نے شروع کیا، وضو کی دعا سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھ لی تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم ڈائریکٹ آئے اور وضو کرنا شروع کر دیے تو اب بیچ میں بھی پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ۔ یہ بھی پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے، اور شروعات میں پڑھنا سنت ہے۔ کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، اگر بھول گیا تو درمیان میں پڑھنا بھی سنت ہے، اور درمیان میں یوں پڑھے بسم اللہ اولا بسم اللہ اولہ و آخرہ، اس طریقے سے پڑھے۔ سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، خواہ نماز سری ہو یا جہری ہو، یہ احناف کے نزدیک ہے، مالکیہ کے علاوہ سب کے نزدیک اسی طریقے سے۔ کسی کتاب کے شروع میں اور ہر نیک اور اہم کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ مشتبہ چیز کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے،
جمہور کے نزدیک تمباکو نوشی کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے، یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر سے توبہ سے ہی شروع کرنا ہے، یعنی کہ سورہ توبہ سے ہی پڑھنا ہے آپ کو، کہ سورہ انفال پڑھ رہے تھے اور سورہ انفال کو کنٹینیو کرتے ہوئے اگر آپ کو سورہ توبہ بھی پڑھنا ہے تو ایسے میں بیچ میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، ایسا پڑھنا مکروہ ہے۔ اور رہی بات اگر سورہ توبہ ہی سے شروع کر رہے ہیں تو پھر بعض مشائخ کے نزدیک بسم اللہ مکروہ نہیں ہے، تو بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ الغفور، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہمیں آگے۔ خلاصہ الفتاوی میں مذکور ہے کہ اگر کسی شخص نے شراب پیتے وقت یا حرام کھاتے وقت یا زنا کرتے وقت بسم اللہ پڑھی تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ حرام سے مراد حرام قطعی ہے، کیونکہ کسی کام کے شروع میں اللہ تعالیٰ سے استعانت اور برکت حاصل کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد اسی کام میں حاصل کی جائے گی جس کام کو اس نے جائز کیا ہو اور اس پر وہ راضی ہو۔ اس لیے کسی حرام کام پر بسم اللہ پڑھنا اور اس کو حلال قرار دینے کے مترادف ہے، اور حرام کو حلال قرار دینا کفر ہے۔ اس وجہ سے فقہاء کرام نے فرمایا زنا کرتے وقت یا حرام کھاتے وقت یا کوئی حرام کام شروع کرتے وقت، شراب پیتے وقت وغیرہ، اگر بسم اللہ پڑھی جائے تو وہ کافر قرار پائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جنبی اور حائض کے لیے بطور قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے، البتہ بطور ذکر اور برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھنا جائز ہے۔ یعنی جنبی یعنی جس پر غسل جنابت واجب ہو۔ اب غسل جنابت واجب کب ہو جاتی ہے؟ بندہ جب ناپاک ہو جاتا ہے۔ کئی سارے وجوہ ہیں، شادی شدہ لوگ ہم بستری کے بعد میں ان پر جنب طاری ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے مستزنی کرنے سے جنب لاحق ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے احتلام ہونے سے جنب لاحق ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں میں اگر بسم اللہ کو قرآن کی آیت سمجھ کر اگر پڑھے گا تو ایسا پڑھنا حرام ہے، کیونکہ جنب کی حالت میں غسل جب واجب ہو اس حالت میں قرآن کی تلاوت کرنا حرام ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہمیں بطور سورہ یا بطور آیت سمجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے، بلکہ بطور ذکر سمجھ کر اور برکت حاصل کرنے کے لیے بسم اللہ کسی کام سے پہلے جنابت کی حالت میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ساری گفتگو علامہ سید طحطاوی کی جو حاشیہ طحطاوی علی در المختار میں موجود ہے۔ اب ایک بحث حضرت غلام رسول سعیدی صاحب نے یہ یہاں پر کی ہے کہ اللہ تعالی اور انبیاء علیہ السلام کے اسما لکھنے اور پڑھنے کے آداب، یہ بھی اسی میں ساتھ ہی ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ تو علامہ سید احمد طحطاوی سے ہی روایت فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ فصول میں مذکور ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام سنے اس پر اللہ کی تعظیم کرنا واجب ہے، مثلا عز وجل، جل مجدہ، تبارک و تعالی کہے۔ اور بعض کتابوں میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لکھے تو اس کے ساتھ کوئی تعظیمی کلمہ مثلا اللہ عز وجل لکھے یا اللہ تعالیٰ لکھے یا پھر اللہ کریم یا اللہ جل مجدہ، اس طریقے سے جو بھی تعظیمی کلمات ہیں تو وہ لکھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام پڑھنے کی حفاظت کرے اور بار بار پڑھنے سے نہ اکتائے۔ اگر اصل کتاب میں صلاۃ والسلام نہ ہو تو خود زبان سے پڑھے۔ اسی طرح صحابہ اکرام کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ اور علماء کے اسماء کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ لکھے اور پڑھے، اور صرف صلاۃ السلام پر اختصار کرنا مکروہ ہے۔
ملا مسکین نے لکھا کہ یہ مکروہ نہیں ہے، لیکن ان کی مراد یہ ہے کہ یہ مکروہ تحریمی نہیں ہے، مکروہ تنزیہ بہرحال ہے۔ اسی طرح لکھتے ہیں، اسی طرح لکھتے وقت رمز اور اشارے سے صلاۃ السلام اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا، مثلا سواد سے یا سلام لکھ دیا یا رے ضاد لکھنا مکروہ ہے۔ مکمل علیہ الصلاۃ والسلام اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے۔ فتاوی تاتار خانیہ کے بعض مقامات پر لکھا ہے کہ جس نے علیہ السلام کو حمزہ اور میم کے ساتھ لکھا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ تخفیف ہے، یہ تخفیف ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی تخفیف کفر ہے۔ تاہم یہ کفر اس وقت ہوگا جب کوئی شخص تخفیف کی قصد سے ایسا کرے گا۔ بہرحال اس سے احتیاط لازم ہے۔ یہ بھی حاشیہ تحتوی علی در مختار میں موجود ہے۔ اب اس سے ہمیں یہ معلوم پڑا کہ ہم جب بھی کتاب لکھیں، اللہ لکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تو جب بھی لکھیں حضور کا نام تو درود پاک پورا لکھیں۔ اگر تخفیف کرنے کے لیے صرف سواد لکھ دیا یا سلام لکھ دیا یا حمزہ کا اشارہ کر دیا تو ایسا کرنا ہمارے بعض فقہا کے نزدیک حضور کی شان کو کم کرنا ہے، یعنی تخفیف کرنا ہے، اور حضور کی شان کو کم کرنا یہ مطلقاً کفر ہے۔ انبیاء کی شان کو گھٹانا یہ کفر ہے، اس لیے ہمارے بعض فقہا نے لکھا ہے کہ ایسا لکھنا کفر ہے، لیکن کب؟ جب اس کی نیت یہ ہو کہ وہ گھٹانے کی، شان گھٹانے کی نیت سے صرف سواد لکھ دے، ایسے ہی لکھ دے تو یہ مکروہ ہے، اسے نہیں لکھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوائد اور حکمتیں۔ کچھ وقت باقی ہے ہمارے پاس ابھی، تو اس وقت میں ہم دو چار فائدے سماعت کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد آئندہ ہفتے باقی کے فوائد ہم سماعت کریں گے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم علیہ، صلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ ابن جریر طبری نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء الحسنہ کو مقدم کر کے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے تمام اقوال، افعال، محمات کو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ سے شروع کیا جائے۔ یہ اس کا فائدہ ہے اور حکمت ہے۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ کھانے پینے، ذبح کرنے، جمع کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے، غرض ہر صحیح کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 118، تو اس ذبیحے سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اور سورہ ہود کی آیت نمبر 41 میں فرمایا، اور نوح نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور رکنا اللہ کی طرف سے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن دھاپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ اور فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص عمل تجویز یعنی کہ زوجیت یعنی کہ ہم بستری کرے کہ وقت کہے بسم اللہ، اے اللہ ہم کو شیطان سے محفوظ رکھ، اور جو اولاد ہم کو عطا کرے اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ، تو اگر وہ اس عمل میں ان کے لیے اولاد مقدر کی جائے گی تو اس کو شیطان کبھی ضرر نہیں پہنچائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے عمر بن ابی سلمہ سے فرمایا، اے بیٹے بسم اللہ پڑھو، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اور آپ نے فرمایا شیطان ہر کھانے کو حلال کر لیتا ہے ماں سوا اس کھانے کے جس پر بسم اللہ پڑھی گئی ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ ہر وہ کھانا جس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان کے لیے وہ حلال ہو جاتا ہے اور وہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص نے آپ سے شکایت کی کہ جب سے وہ اسلام لائے ہیں ان کے جسم میں درد رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا
3 بار بسم اللہ پڑھو اور 7 بار یہ پڑھو اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر. یہ تمام احادیث صحیحہ ہیں، اور امام ابن ماجہ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنو آدم بیت الخلاء میں داخل ہو تو ان کی شرمگاہوں اور شیاطین کے درمیان بسم اللہ حجاب ہے. اور امام دار قطنی نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو پہلے بسم اللہ پڑھتے، پھر اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالتے. تو یہ جامع الاحکام میں علامہ ابو بکر الرازی کی کتاب، اس میں یہ سارے باتیں موجود ہیں. تو وقت غالباً مکمل ہو گیا. فوائد ہم دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے مل جل کر دین متین سیکھنے سمجھنے کی اور قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوہ یا ان الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.